آج کی سٹوری کا تعلق سکھر سے ہے۔ اکبر بتاتے ہیں کہ ان کا گھر سکھر شہر سے 35 کلومیٹر دور شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس جگہ تقسیم پاکستان سے پہلے ہندو کمیونٹی کا ایک پرانا مندر بھی موجود ہے، جو بھی کھنڈرات کی شکل میں اپنے آپ میں ایک درد بھری کہانی سنا رہا ہے۔ اس مندر سے کوئی 200 میٹر دور ہی کرسچین کا ایک پرانا چرچ بھی موجود ہے۔ ان دونوں عمارتوں کو دیکھ کر بندہ ایک صدی پیچھے اس سنہری دور میں چلا جاتا ہے اور اس سوچ میں گم ہو جاتا ہے کہ کیسے جہاں ہندو اور مسلم اور کرسچین کمیونٹی مل کر رہتے تھے اور عبادات کرتے تھے، لیکن اب یہ عمارتیں بالکل سنسان کھڑی ہیں اور ایک خوف کی علامت بنی ہوئی ہیں۔ یہ عمارتیں ہمارے گاؤں سے سائٹ پر ہیں، جن کے نزدیک ترین صرف ہمارا گھر ہے۔ ان عمارتوں میں پہلے بھی بہت سے ہارر انسیڈنٹ واقع ہو چکے ہیں، جیسے ہمارے گاؤں سے 2-3 کم سن لڑکے باری باری لاپتہ ہوئے تھے اور وہ نیم بیہوشی کی حالت میں کبھی اس مندر تو کبھی اس چرچ سے ملتے تھے، اور ان کے گلے پر سیاہ نشان ہوتے تھے، جیسے کسی نے ان کا گلا دبا کر انہیں مارنے کی کوشش کی اور پھر انہیں بیہوش کر کے چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ بھی وہاں رات کے وقت کوئی آگ جلا کر چھوڑ جاتا تھا۔ جب ہم رات کے وقت اس جگہ دیکھتے تھے تو کبھی چرچ کے اندر آگ جل رہی ہوتی تھی تو کبھی مندر میں، لیکن صبح جب ہم دیکھتے تھے تو وہاں آگ کا نام و نشان تک نہیں ملتا تھا۔ کبھی کبھی رات کے وقت وہاں سے چیخوں کی آوازیں بھی آتی تھیں۔ ہمارا گھر ان دونوں کھنڈرات کے پاس تھا، تو ہمارے گھر میں بھی کافی مرتبہ ایسی بہت سی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہو چکی تھی۔ سردیوں کی ایک رات جب شدید بارش ہو رہی تھی اور ہم سب فیملی ممبر کھانا کھانے کے بعد ایک کمرے میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر ایک ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ میرے چچا جان جو ہمیں کافی عرصہ بعد ملنے آئے ہوئے تھے، وہ کھانا کھانے کے بعد دوسرے کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ باہر بارش ہو رہی تھی تو ہم نے دروازہ اور کھڑکیوں کو اندر سے بند کر رکھا تھا۔ اسی دوران جب ہم ڈرامہ دیکھ رہے تھے، ہمارے گھر کے صحن میں ایک زوردار دھم کی آواز سنائی دی، جسے سننے کے بعد ہم سب سہم گئے اور ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ کوئی ہمارے صحن میں کودا ہے۔ ہم سب خاموشی سے پن ڈراپ سائلنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور باہر گھر کے صحن میں کسی کے بھاری قدموں سے چلنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے صحن میں کوئی ٹہل رہا ہو۔ میرے ایک بھائی نے ہمت کر کے دروازے کو کھول کر باہر دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے باہر صحن میں جا کر ہر طرف دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم نے پھر سے دروازہ بند کر دیا اور اندر چپ چاپ بیٹھے تھے کہ دوبارہ سے صحن میں کسی کے بھاری قدموں کی چلنے کی آواز آنے لگی۔ اب کی بار وہ جو بھی تھا چلتا ہوا ہمارے کمرے کے دروازے کے سامنے آ کر رک گیا اور ہلکے ہاتھ سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جب دروازہ نہ کھلا تو اس نے دروازے پر دستک دینی شروع کر دی۔ پھر میرے بھائی نے ہمت کر کے دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو باہر کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن ہمارے چچا گھر کے مین گیٹ کو کھول کر باہر جا رہے تھے۔ بارش بھی آ رہی تھی اور باہر بہت سردی بھی تھی۔ میرے بھائی نے چچا کو آواز لگائی کہ چچا جان کہاں جا رہے ہو، چچا جان کہاں جا رہے ہو، لیکن چچا نے کوئی آواز نہ سنی اور وہ باہر چلے گئے۔ چچا کے پیچھے میرے وہ بھائی بھی چلے گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو میں نے اپنے بھائی کو کال کی تو انہوں نے بتایا کہ چچا جان اس پرانے مندر کے اندر چلے گئے ہیں اور وہ وہاں کھڑے مندر کی ایک دیوار کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں آوازیں دے رہا ہوں لیکن وہ سن ہی نہیں رہے۔ باہر موسم خراب تھا تو سگنل کا مسئلہ آ رہا تھا اور کال کٹ گئی۔ میں باہر گھر کے صحن میں گیا اور دوبارہ کال کی تو بھائی نے بتایا کہ ابھی بھی چچا جان اسی مندر کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ آواز نہیں سن رہے۔ اسی دوران میری نظر گھر میں اس کمرے پر پڑی جس میں چچا جان سوئے ہوئے تھے۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو چچا جان تو ابھی بھی اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً بھائی کو کال کی کہ تم کس کے پیچھے وہاں مندر کے پاس گئے ہو، چچا جان تو ابھی بھی گھر اپنے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہی کال کٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں مندر والی سائڈ سے میرے بھائی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔
میں نے اپنے چچا کو جگایا اور ہم بھائی کے پیچھے گئے۔ جب ہم نے اس مندر میں جا کر دیکھا تو بھائی وہاں بے ہوش پڑے ہوئے تھے، جسے ہم اٹھا کر گھر لے آئے۔ پانی وغیرہ پلایا تو اسے ہوش آیا۔ تو بھائی نے ہمیں بتایا کہ جب تم نے مجھے کہا کہ چچا تو گھر سوئے ہوئے ہیں تو میں مندر کے اندر چلا گیا، اور جب میں نے چچا کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی تو وہ چچا نہیں تھے۔ وہ ایک بہت خوفناک چہرہ تھا، جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ کسی نے اس کے چہرے سے گوشت کو نوچ نوچ کر کھایا ہے، اور اس کی ایک آنکھ بھی نہیں تھی اور اس کے بہت بڑے بڑے دانت تھے۔ یہ دیکھنے کے بعد میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں وہیں بے ہوش ہو گیا تھا۔ البتہ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ اسی پرانے مندر سے ہی آئی تھی، اور ابھی بھی اسی مندر میں رہتی ہے، اور ابھی بھی ہمیں کبھی کبھی رات کے وقت وہاں سے کسی کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ تھی میری ایک سٹوری جسے میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ امید ہے آپ اسے ضرور اپنے لسنر کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوستو، اس طرح کی مزید ہارر سٹوریز سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز ود حفیظ کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔